السلام علیکم، میں ہوں نثار حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈسکور مور۔ آج کنٹینیو کریں گے مائکروسافٹ ایکسل کو۔ دوستو اس وقت میں نے جو ایک فائل اوپن کی ہوئی ہے وہ ہے مائکروسافٹ ورڈ کا ڈاکیومنٹ۔ مائکروسافٹ ورڈ کے ڈاکیومنٹ میں ایک جملہ ٹائپ کرتا ہوں، دی کوئک براؤن فاکس جمپس اوور آل دا لیزی ڈاگس، ایک مشہور زمانہ جملہ جس میں تمام الفابیٹ یوز ہوئے ہیں اے سے لے کے زیڈ تک۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے اگر میں سلیکٹ کرتا ہوں اور سلیکٹ کرنے کے بعد ریویو میں جا کر ورڈ کاؤنٹ پر کلک کرتا ہوں تو مائکروسافٹ ورڈ اس سنٹینس کی یا اس ٹیکسٹ کی تمام ڈیٹیل ہمیں فراہم کرتا ہے کہ اس ڈاکیومنٹ میں پیجز کتنے ہیں، ورڈز کتنے یوز ہوئے ہیں، اور کریکٹر ایسے کہ جس میں کچھ بھی ٹائپ ہوا ہو یعنی اسپیس نہ ہو وہ کریکٹر کتنے ہیں، اور اگر اسپیسز کو شامل کیا جائے تو ان اسپیسز کے ساتھ کتنے کریکٹر شامل ہیں۔ سیم یہی چیز آپ پچھلی ویڈیو میں جس میں ہم نے لینتھ کی کمانڈ یوز کی مائکروسافٹ ایکسل میں، وہ آپ نے سیکھی کہ جس میں اسپیس کے ساتھ اور اسپیس کے بغیر کریکٹر کو کاؤنٹ کر کے سسٹم آپ کو بتاتا تھا کہ اس ٹیکسٹ کی لینتھ اتنی ہے، لیکن اس میں ورڈ کاؤنٹ نہیں کیے جا سکتے تھے، یعنی وہ ٹیکسٹ کا سائز تو آپ کو بتاتا ہے کہ ٹوٹل ٹیکسٹ کتنا ہے، فار ایگزامپل یہ سارا ٹیکسٹ جو ہے وہ 49 لیٹرز پر مشتمل ہے انکلوڈنگ اسپیسز، لیکن اس میں ورڈ کتنے یوز ہوئے ہیں اگر سیم یہی چیز آپ کے ایکسل میں موجود ہو تو سمپل طریقے سے آپ نہیں جان سکتے۔ لیکن آج جو آپ پریکٹس کرنے جا رہے ہیں فارمولہ کی اور مختلف کمانڈ کے کمبینیشن کی، اس کی مدد سے آپ اس چیز کو بھی سیکھیں گے کہ مائکروسافٹ ایکسل میں اس طریقے سے ورڈ کاؤنٹ اور کریکٹر کاؤنٹ کس طریقے سے ہو سکتا ہے، کس طریقے سے آپ اس کو کاؤنٹ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں مائکروسافٹ ایکسل کی شیٹ پر۔ مائکروسافٹ ایکسل کی شیٹ میں ہم اسی طریقے سے ایک لفظ ٹائپ کرتے ہیں اور اس کی لینتھ کو چیک کرتے ہیں کہ اس کی لینتھ کتنی ہے۔ اب اس ٹیکسٹ کی جو لینتھ ہے وہ 5 کریکٹر پر مشتمل ہے، یہ پچھلی ویڈیو میں آپ سیکھ چکے ہیں، لیکن جب ہم اس لینتھ کو ایک اسپیس کا اضافہ دے دیتے ہیں، یعنی اس کے پاس ایک اضافی جو لیٹر ہے وہ اسپیس کا آ گیا تو اس کی لینتھ 6 ہو گئی۔ اب اگر کسی جگہ ہمیں اس ٹیکسٹ کو اس اسپیس کو کٹ کر کے دکھانا ہے تو اس کی جو کمانڈ ہم یوز کرتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں ٹرم =TRIM لکھیں گے، آپ بریکٹ شروع کریں گے اور پھر جب ٹیکسٹ پر جا کر آپ بریکٹ کلوز کریں گے تو سیم ٹیکسٹ اپیئر ہو جائے گا۔ لیکن اس ٹیکسٹ میں اور اس ٹیکسٹ میں فرق کیا ہے؟ یہاں جب ہم نے اس کی لینتھ چیک کی تو اس کی لینتھ 6 بتا رہا ہے سسٹم، لیکن اگر ہم اس ٹیکسٹ کی لینتھ چیک کریں جو کہ ہم نے ٹرم سے یوز کیا تو سسٹم بتا رہا ہے 5، یعنی اس ٹرم کی کمانڈ نے اس اسپیس کو کٹ کر کے آپ کے ٹیکسٹ کو سامنے دکھا دیا، یعنی اس میں سے اسپیس ختم کر کے دکھا دی۔ اب آتے ہیں ورڈ کاؤنٹ کی طرف۔ یہ تو کمانڈ تھی ٹرم کی کہ جس سے ہم نے اس اسپیس کو کٹ کر کے ٹیکسٹ کو دکھایا۔ اب اسی طریقے سے اگر ہم ایک ورڈ کاؤنٹ کی ایگزامپل بنانا چاہیں تو سب سے پہلے ہم ٹیکسٹ ٹائپ کریں گے۔ ٹیکسٹ ٹائپ کرنے کے بعد یہ میں نے ٹیکسٹ ٹائپ کر دیا جو کہ 3 حروف پر مشتمل ہے، اس میں مختلف لیٹرز یوز ہوئے ہیں۔ اب میں یہاں جو کمانڈ یوز کروں گا وہ وہی کمانڈز یوز کروں گا جو کہ پچھلی جو آپ ویڈیوز تھیں ان میں آپ سیکھ چکے ہیں، آپ دیکھ چکے ہیں، یعنی لینتھ کی کمانڈ آپ نے سیکھی تھی اور اس کے علاوہ سبسٹیٹیوٹ کی کمانڈ ایک آپ سیکھ چکے ہیں۔ تو میں یہاں لینتھ کی کمانڈ یوز کروں گا =length، پھر میں نے ڈیٹا کو سلیکٹ کر دیا۔ ڈیٹا کو سلیکٹ کرنے کے بعد یعنی A1 میں میرا ڈیٹا موجود ہے، اس کے بعد میں نے مائنس کا جو ہے وہ نشان دے دیا، اس کے بعد لینتھ کی دوبارہ کمانڈ، اور لینتھ کے ساتھ ہی میں سبسٹیٹیوٹ کی کمانڈ یوز کرنے جا رہا ہوں جو کہ پہلے آپ سیکھ چکے ہیں۔ سبسٹیٹیوٹ میں میں نے اسی سیل کو سلیکٹ کرنا ہے، اپنے ڈیٹا کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد
کوما لگانے کے بعد میں نے سبسٹیٹیوٹ کا جو ہے وہ چیک کرنا ہے، یعنی اسپیس چیک کرنی ہے۔ اسپیس چیک کرنے کے بعد میں نے اس کا جو ہے وہ کوٹیشن میں اسے کلوز کرنا ہے، یعنی کہاں اسپیس واقع موجود نہیں۔ جب میں نے بریکٹ کلوز کیا تو سسٹم کیا بتا رہا ہے کہ اس سارے ڈیٹا میں جو سبسٹیٹیوٹ ہے، یعنی جو سسٹم نے چیک کیا اسپیسز کو چیک کرنے کے بعد سسٹم 2 حروف یعنی 2 نمبر پر ویلیو بتا رہا ہے۔ اس 2 نمبر ویلیو کا مطلب یہ ہے کہ اس سسٹم میں 2 اسپیسز موجود ہیں، یعنی اس ڈیٹا میں جو بھی ہمارا ٹیکسٹ ہے، اس نے اس ٹیکسٹ کی لینتھ کو چیک کرنے کے بعد ہمیں بتایا کہ اس میں 2 اسپیسز موجود ہیں۔ اب یہ تو بات ہے صرف اسپیسز چیک کرنے کی۔ اب آتے ہیں کہ اگر تو اسپیسز موجود ہیں تو اسپیسز کے علاوہ ڈیٹا کتنا موجود ہے، یعنی اس میں ڈیٹا کتنا اویلیبل ہے۔ تو اس کو ہم کس طریقے سے چیک کریں گے کہ اس میں جسٹ ہم +1 کر دیں گے، یعنی جب ہم نے ایک ایڈ کر دیا تو سسٹم اب بتا رہا ہے کہ اس ڈیٹا میں 3 ورڈ کاؤنٹ ہوئے ہیں، یعنی پہلے ہم نے صرف اس کی اسپیس کو چیک کیا تھا کہ درمیان میں اسپیسز کتنی ہیں۔ سمپل سی بات ہے کہ اگر 3 حروف لکھے ہوئے ہیں، 3 کے درمیان میں ہم نے 2 دفعہ اسپیس دی ہے تو اس نے اسپیس کو 2 دفعہ کاؤنٹ کرنا تھا، لیکن جب ہم نے +1 کر دیا تو اس +1 سے کیا ہوا کہ سسٹم اس ورڈ کو کاؤنٹ کر کے بتا رہا ہے کہ اس ڈیٹا میں کتنے ورڈ موجود ہیں۔ اس کی ایگزامپل ہم کسی اور طریقے سے بھی چیک کر سکتے ہیں، یعنی میں نے جو پہلا حرف ہے وہ ہٹا دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب میں نے ایک پہلا ورڈ ہٹا دیا تو سسٹم بتا رہا ہے کہ اس سارے ڈیٹا میں 2 حروف موجود ہیں۔ اگر میں دوبارہ اس کو ایڈ کر دیتا ہوں تو سسٹم 3 حروف بتا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اسپیس دے کر میں ایک اور ورڈ ایڈ کر دیتا ہوں تو سسٹم 4 حروف بتا رہا ہے کہ اس سارے ڈیٹا میں جو حروف ہیں وہ 4 کاؤنٹ ہوئے میں ہیں۔ یہاں بات لینتھ کی نہیں ہو رہی، یہاں بات کریکٹرز کی نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے حروف کی، یعنی اس ڈیٹا میں کتنے حروف یوز ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے سسٹم ڈیٹا کاؤنٹ کر رہا ہے سارے حروف کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس ڈیٹا میں، یعنی اس سیل میں اگر ڈیٹا موجود ہی نہ ہو تو سسٹم کیا دکھائے گا؟ سسٹم ظاہر ہے غلط جواب دے گا، یعنی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک اسپیس ہے۔ لیکن اس کو ہم اس طریقے سے اف کے فارمولے کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کے پیچھے اف کا فارمولا یوز کر لیں، اب سیم فارمولا میں کاپی کر کے دوسرے سیل میں پیسٹ کرتا ہوں تاکہ ہم اس کو ایڈٹ کر کے چینج کر لیں۔ اب سیم چیز یہاں بھی آ رہی ہے، لیکن میں اس میں پیچھے اف کا فنکشن یوز کرتا ہوں۔ اف کے فنکشن کو یوز کرنے سے پہلے اس کے کمپلیٹ جو سیکوینس ہے وہ یاد رکھنی ضروری ہے، یعنی اف کے بعد ہم نے لینتھ کو یوز کرنا ہے، لینتھ کے بعد ہم نے جو ہے وہ ٹرم کو یوز کرنا ہے، ٹرم کے بعد ہم نے سیل کا ریفرنس لازمی دینا ہے، اور پھر ہم نے اسے بتانا ہے کہ اگر سسٹم کی جو لینتھ ہے وہ اسے 0 ملے تو وہ 0 ہی پیسٹ کر دے، ادروائز پھر وہ اس کے کریکٹرز کو کاؤنٹ کر کے دکھائے۔ جب ہم اس سسٹم کو یعنی اس فارمولے کو انٹر کرتے ہیں تو آپ کا جواب دوبارہ 3 آیا، لیکن جب ہم اس ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو سسٹم اب یہاں 1 نہیں بتائے گا بلکہ 0 بتائے گا، کیونکہ وہاں اصل میں ڈیٹا موجود ہی نہیں ہے، وہاں اس میں کوئی بھی ٹیکسٹ موجود نہیں ہے، ڈیفینیٹلی اس کی جو لینتھ ہے وہ 0 ہے۔ جبکہ اس ایف کو نہ یوز کرنے سے، یعنی جو کنڈیشنل ہم نے اپلائی نہیں کی تھی، اس سے کیا ہو رہا تھا کہ وہاں ایک اسپیس بھی بتا رہا تھا۔ تو مختصر لفظوں میں یہ چیز جو ہے وہ ہم ٹرم، لینتھ اور سبسٹیٹیوٹ کو
کو یوز کر کے ورڈ کاؤنٹ کرا سکتے ہیں۔ اب یہی ٹیکسٹ جو میں نے الفابیٹ یعنی ٹیکسٹ جو لیٹرز تھے وہ جب ایم ایس ورڈ میں ٹائپ کیے تھے اس کو میں یہاں لا کر لکھ کر سیم چیز اپلائی کرتا ہوں، یعنی سیم ڈیٹا جو ہے اپلائی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب اس ٹیکسٹ کی جگہ ہم سیم مائکروسافٹ ورڈ کا ڈیٹا ٹائپ کر دیتے ہیں، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ سسٹم سیم چیز آپ کو بتا رہا ہے جو سسٹم ورڈ میں دکھا رہا تھا آپ کو کہ 10 حروف پر مشتمل ہے یہ ڈیٹا۔ اب اس میں 3 چیزیں یوز ہو گئیں، یعنی لینتھ سے سسٹم نے اس کے ڈیٹا کی لینتھ کو چیک کیا، سبسٹیٹیوٹ سے اس نے اسپیسز کو چیک کر کے اس میں جو ایک ایڈ کیا، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ فائنڈ اور ریپلیس کا سسٹم کیا کہ ٹوٹل جو اسپیسز تھی وہ فائنڈ کی اور پھر اس میں ایک ورڈ پلس کر کے اس نے اس کی کاؤنٹنگ کو پورا کر دیا، یعنی اس کے کریکٹرز پورا کر لیا۔ تو اس طریقے سے ہم ان 3 سینٹنس یعنی 3 جملوں کو 3 فنکشن کو یوز کر کے 3 فارمولاز کو یوز کر کے اس پورے ٹیکسٹ کا حروف کاؤنٹ کر سکتے ہیں، یعنی ورڈ کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ سیم وہی چیز جو مائکروسافٹ ورڈ میں آپ نے سیکھی تھی، یہی چیز آپ ایکسل پہ اپلائی کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے ڈاٹا کو ریکنسائل کر سکتے ہیں، مختلف طریقوں سے چیک کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی تمام ویڈیوز مل سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔